نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم۔ آج کل کے دور میں پوری دنیا میں عموماً اور ہمارے ملک میں خاص طور پر مہنگائی کا سیلاب ہے۔ کسی بھی مجلس میں آپ شرکت کریں تو ہر شخص جو ہے وہ یہ شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور مہنگائی نے ہماری کمر توڑ دی۔ ہر شخص پریشان ہے اور ظاہر بات ہے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور پھر اس مجلس کے اندر ہر شخص اپنے اپنے ذہن کے مطابق اس مہنگائی کے اسباب بیان کرتا ہے۔ ہر شخص اپنے طریقے سے بتاتا ہے کہ مہنگائی اس وجہ سے، کوئی کہتا ہے کہ جی ڈالر بڑھ گیا، ریٹ بڑھ گیا ڈالر کا، اور کوئی کہتا ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ مختلف قسم کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو حقیقی سبب ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں حقیقی سبب تلاش کرنا چاہیے کہ اس وقت وہ سبب کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ طوفان ہمارے اوپر آ پڑا اور ہم میں سے ہر شخص پریشان نظر آتا ہے۔ تو جو حقیقی طور پر جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور جس نے یہ سارا نظام جو چلا رہا ہے، ہم جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر غور نہیں کریں گے تو پھر ہمیں حقیقی طور پر پتہ نہیں چلے گا۔ ایک اچھا ڈاکٹر جب اس کے پاس کوئی مریض جاتا ہے تو سب سے پہلے جو اس مریض کو مرض ہوتا ہے وہ اس کا سبب تلاش کرتا ہے کہ فلاں شخص کو پیٹ میں درد ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کھایا تھا۔ سب سے پہلے وہ سبب تلاش کرتا ہے اور پھر اس سبب کا وہ علاج کرتا ہے۔ تو آج ہم جو معاشرے میں ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ آیا ہوا ہے، ہر طرف نفس نفسی کا عالم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا سبب تلاش کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی یہ جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بستی کی مثال بیان کی۔ اس بستی کے بارے میں اللہ رب العزت نے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ جس طرح ایک باپ جو ہے وہ اپنے چھوٹے بچے کو سمجھا رہا ہوتا ہے تو سمجھاتے سمجھاتے وہ اس کے دوستوں کی مثال دیتا ہے کہ دیکھو فلاں شخص نے، فلاں بچہ ہے، فلاں آدمی ہے، اس نے بچپن میں نہیں پڑھا، اس نے وقت ضائع کیا، اب وہ پریشان ہے۔ مختلف طریقوں سے بچے کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک کے اندر بعض اوقات مثالیں بیان کرتے ہیں۔ کبھی اللہ رب العزت کسی ایک شخص کی مثال بیان کرتے ہیں، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ نے ایک شخص کی مثال بیان کی۔ کبھی اللہ رب العزت 2 بندوں کی مثال بیان کرتا ہے، ضرب اللہ مثلا رجلین جعلنا لأحدہما، اور کبھی اللہ رب العزت کسی جماعت کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک بستی کی مثال دی، فرمایا کہ اللہ نے مثال بیان کی ایک بستی کی۔ وہ بستی کیسی تھی؟ اس کے اندر 3 چیزیں تھیں۔ کانت آمنۃ، وہ امن کے ساتھ رہ رہے تھے، ان کے اوپر کسی قسم کا خوف نہیں تھا، نہ دشمن کا نہ کسی اور طرح کا خوف تھا، امن کے ساتھ وہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ پہلی خوبی
دوسری مطمئنۃ، وہ مطمئن تھے، ان کو ہر شخص مطمئن نظر آتا تھا، اطمینان کے ساتھ وہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ تیسری چیز یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ان کے پاس ان کا رزق آ رہا تھا وافر مقدار میں، ہر جگہ سے ان کو پر رزق کی فراوانی تھی۔ جب رزق کی فراوانی تھی تو وہ خوشحال تھے، ہر شخص جو وہ خوشحالی میں مطمئن تھا، نہ اس کو چوری ڈکیتی کا خوف تھا، نہ کسی دشمن کا خوف تھا، وہ امن کے ساتھ رہ رہے تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ کی انہوں نے ناشکری شروع کر دی۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ نے ان کو چکھا دیا بھوک اور خوف کا لباس بسبب ان اعمال کے جو وہ کر رہے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کی تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ جن کے اوپر پہلے رزق کی فراوانی تھی تو ان کے اوپر بھوک آ گئی، اور جو پہلے اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر خوف طاری کر دیا، کبھی دشمن کا خوف، کبھی ڈکیتی کا خوف، چوری کا خوف ان کے اوپر طاری ہو گئے، تو وہ پھر پریشان ہو۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں، اپنے ذرا بڑوں سے پوچھیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے ملک میں کتنی فراوانی تھی، جس آٹے کے تھیلے کے لیے آج لائنیں لگی ہوئی ہیں، اسی گندم کے ہم سب سے بڑے ایکسپورٹر تھے، ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، دوسرے ملکوں کو دیا کرتے تھے، اور جس کی فراوانی تھی، ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ ان کی کچھ تھوڑی بہت ہی تنخواہیں ہوتی تھی لیکن وہ بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اور ہمارے ملک کے اندر امن تھا۔ آج کیا کوئی شخص اتنی جرأت کر سکتا ہے کہ رات کو 10-11 بجے کے بعد اکیلا وہ کچھ حسن آباد تک چلا جائے یا قریب میں کسی علاقے تک اکیلا چلا جائے؟ خوف کہ راستے میں ڈاکو نہ آ جائے اور میرے پاس جو کچھ ہے چھین نہ لے۔ تو قرآن پاک نے جو مثال بیان کی ہے، مفسرین کا ایک قاعدہ ہے جو اکثر میں بیان کیا کرتا ہوں، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، کہ اللہ رب العزت نے جو آیات کے اندر جو مثالیں بیان کی ہیں اور جو واقعات بیان کیے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد صرف مخصوص بستی کا ذکر کرنا نہیں ہوتا یا مخصوص شخص کی حالت بیان کرنا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہوتی ہے۔ ہر شخص قیامت تک، ہر شخص غور و فکر کرے کہ جو یہ ہمارے اوپر حالات آ گئے یہ کس وجہ سے، کیا آج ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں؟ اللہ نے یہ جو ملک ہمیں دیا تھا، جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک لیا تھا، کیا ہم اس مقصد میں تھوڑا سا بھی کچھ ہمارا حصہ ہے؟ کیا اسی ملک کے اندر جو اسلام کے نام پر بنا تھا، اسی ملک کی پارلیمنٹ کے اندر کون سے ایسا قانون ہے جو اسلام کے مطابق ہو اور خاموشی سے منظور ہو جائے؟ ہر چیز اسلام کے خلاف ہو۔ دوسری آیت، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور آئے ان کے پاس رسول انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس ان کو پکڑ لیا عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت کا دستور تھا پیدائش آدم سے لے کے اب تک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک، کہ جب کسی بستی کے اندر لوگ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہوتے تھے، تو اللہ رب العزت ان کے اندر نبی کو بھیجا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، جن میں سے 313 رسولوں کی تعداد ہے، لیکن سب سے آخر میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بھیجا اور قیامت تک جتنی بھی بیماریاں اور فساد آنے والے تھے ان سب کا معالج بنا کر بھیجا، اور پھر آپ کو ایک نسخہ دیا جس کے اندر قیامت تک آنے والی بیماریوں کی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے محبوب، ہم آپ کے اوپر ایک نسخہ کیمیا نازل کر رہے ہیں جس کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے۔ یہ نسخہ کیمیا، اس کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے ان سب کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ اب ان حالات سے ہمیں نجات کیسے ملے گی؟ تو بھائیو، کچھ ظاہری اسباب ہیں وہ اپنی جگہ، کچھ لوگوں کی نااہلی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن حقیقی معنوں میں جو اس کے اسباب ہیں وہ ایک تو اللہ کی نافرمانی ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اللہ کے عذاب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آسمان سے کوئی بجلی گرے یا زمین میں زلزلہ آ جائے یا آندھی اور طوفان چلے، بارشیں آ جائیں، صرف وہ عذاب ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے عذاب کی مختلف شکلیں بیان کی۔ اللہ رب العزت ایک آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ان پر قادر ہے کہ وہ ان کے اوپر سے عذاب بھیج دے، یعنی آسمان سے کوئی آفت آ جائے، او من تحت ارجلکم، یا زمین کے نیچے سے عذاب زلزلے کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، یا زمین سے کوئی زلزلہ آ جائے، یا پھر تیسری شکل ہے وہ بڑی خطرناک، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا پھر ان کو آپس میں گروہ بندی کر دے اور پھر یہ آپس میں لڑے اور ایک دوسرے کا مزہ چکے، یعنی ان کے اندر اختلاف پیدا کر دے، تو یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔ عذاب سے نجات کیسے ملے گی اس کا بھی اللہ رب العزت نے طریقہ بتایا اور دستور بتایا۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب، میں دو صورتوں میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ پہلی صورت وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ کر گئے، تو دوسری صورت وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، دوسری صورت یہ کہ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تب تک میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ تو اس لیے اس عذاب سے بچنے کی اس وقت جو ممکنہ صورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں اور اپنے اعمال کی توبہ کریں اور استغفار کریں۔ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کا پہلا فائدہ کہ وہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور دوسرا فائدہ تمہارے اوپر بارش ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تیسرا فائدہ اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا، تمہیں بڑھا دے گا مال کے ذریعے اور اولادوں کے ذریعے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور چوتھا فائدہ کہ نہریں جاری ہو جائیں گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ وہ تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو استغفار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف استغفار گناہوں سے توبہ کے لیے ہوتا ہے، بلکہ استغفار کے اور بھی مقاصد ہیں جو ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دی۔ تو ایک عمل تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، اللہ کے آگے جھک جانا، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنا یقین کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کی ذات پر یقین کرنا ہے
اور اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفات پر بھی یقین کریں۔ آج کل اللہ کی ذات پر تو لوگ یقین کرتے ہیں، لیکن اللہ کی صفات پر یقین کمزور ہے۔ اللہ ہے سب مانتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ وہی رازق ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے جس کو چاہے جتنا دے دے اور جس سے چاہے لے لے، سب چیزوں پر وہ قادر ہے، ان صفات کے اوپر یقین کمزور پڑ گیا۔ تو اس لیے مسلمان اللہ کی صفات پر یقین رکھے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ جو رب مجھے میں سستائی کے دور میں کھلا رہا تھا، وہی رب مہنگائی کے دور میں بھی کھلائے، اور جو رزق اس نے میرے مقدر میں لکھا تھا، چاہے جتنی مہنگائی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، میرا رب اس تک وہ پہنچائے۔ اگر سمندر کی گہرائیوں کے اندر بھی ہوگا تمہارا رزق، تو اللہ کی ذات پر یقین رکھو، سمندر کو پھاڑ کر وہ رزق تمہارے تک پہنچائے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ رزق انسان کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح اس کو موت ڈھونڈتی ہے، کہ رزق پہنچ کر رہے گا۔ تو دوسرا کام یہ کرے کہ اب اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفات پر بھی یقین کرے، اور تیسرا کام یہ کر دیں کہ آپس میں ہمدردی کا ایک مظاہرہ کریں۔ اس طرح کے حالات ہر دور میں آتے رہے، تو اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کو اللہ نے کشادہ رزق دیا ہے تو آپ خود اچھے طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کو پڑوسیوں کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ جس محلے اور جس بستی کے اندر ایک شخص بھی بھوکا سوتا ہے تو پوری بستی والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو اس لیے اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھیں کہ جو کمزور لوگ ہیں، جن کے پاس رزق کی کمی ہے یا جن کے پاس کھانے وغیرہ کی پریشانی ہے، ان کے ساتھ مواخات اور ہمدردی کا مظاہرہ کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔